حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ انبیاء سے ایک مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا، بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ ہے، جسے بارہا آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کی تاکید بیان کرنی ہو اور کسی کی اہمیت بیان کرنی ہو اور تاکیداً کہا جانا ہو تو پہلے نفی کو لے آتے ہیں اور اس کے بعد اس بات لاتے ہیں، جیسے اس میں فرمایا کہ وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، یہ نفی ہوئی کہ آپ کو نہیں بھیجا، اور اس کے بعد الا رحمت للعالمین، مگر تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جس طریقے سے آپ کلمہ طیبہ کو ملاحظہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو جب تاکید بیان کرنی ہو تو پہلے نفی لاتے ہیں، اس کے بعد اس بات کرتے ہیں۔ تو حضور کے لیے رحمت للعالمین بیان کرنے کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ وما ارسلناک، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، لیکن تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر۔ اب جو عالمین فرمایا، عالمین کسے کہیں گے؟ عالمین یہ جمع ہے عالم کی، اور عالم اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو چھوڑ کر ہر شے عالم ہے۔ ما سوا اللہ تبارک و تعالی کے جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات، اس عالم، بلکہ تمام عالمین کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں، ہر فرد کے لیے، عالم کے ہر فرد کے لیے آپ رحمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جہت رسالت سے ہے، یعنی اس حیثیت سے ہے کہ چونکہ آپ رسول ہیں اس لیے آپ رحمت ہیں۔ رسول ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ تو اب یہ دیکھا جائے کہ حضور کس کے لیے رسول ہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مسلم نے اسے نقل فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو جس کے لیے حضور رسول ہیں اس کے لیے حضور رحمت ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالم کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کا وجود، عدم سے وجود میں آنا، تخلیق ہونا، یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک رحمت ہے، اور رحمت کی احتیاج ہوتی ہے، رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت کی جائے، تو رحمت کی چونکہ احتیاج ہوتی ہے، تو جو رحمت چاہنے والا ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور رحمت کی اسے احتیاج ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ احتیاج
حاجت پہلے ہوتی ہے، محتاج بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم سے پہلے تخلیق کیے گئے۔ اب آئیے چند مثالیں ہم پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پھر تمام اشیاء کو تخلیق فرمایا۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دو آیات سے استدلال کرتے ہیں اور اس کے بعد احادیث مقدسہ۔ قرآن مجید فرقان حمید تیسرے پارے کی شروع کی آیات ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ رسول کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور ان میں سے بعض ایسے کہ جن سے کلام فرمایا، اور بعض ایسے کہ ان کو درجوں بلندی عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو فرمایا گیا کہ درجوں بلندی عطا فرمائی، اس سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور آپ کے درجوں کی بلندی میں فرماتے ہیں کہ آپ ہر درجے میں بلند ہیں، لہذا تخلیق کے اعتبار سے بھی، تخلیق کے درجات میں بھی آپ سب سے بلند اور سب سے پہلے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، حضور فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، تمام مسلمین میں سب سے اول ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں، اور خصوصاً تفسیر عرائس البیان بہت قدیم تفسیر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے فرماتے ہیں اشارۃ الی تقدم روحہ و جوہرہ علی جمیع الکون، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ انا اول المسلمین، میں تمام لوگوں سے، تمام مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ سب سے پہلے موجود ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے آپ کے تمام لوگوں سے پہلے ہونے کا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات سے علماء نے استدلال فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تمام مخلوقات سے پہلے ہوئی۔ اب آئیے احادیث مقدسہ۔ مصنف عبد الرزاق یہ حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اور اسے مرتب کرنے والے امام ابو بکر عبد الرزاق، جن کا دور دوسری صدی ہجری کا ہے، اور یہ اتنے بڑے امام ہیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام احمد ابن حنبل جیسے عظیم محدث آپ کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، حضرت امام ابو بکر عبد الرزاق صنعانی، یمن کے آپ رہنے والے تھے۔ آپ نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں اس حدیث کو نقل کیا، اور آپ کے اس نقل فرمانے سے، آپ کی اس روایت کرنے کے بعد بے شمار اکابر علماء نے اس حدیث کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ ارشاد فرمائیے اور مجھے اس بات کی خبر دیجئے کہ وہ پہلی کون سی چیز ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں پھر یہ نور اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے موافق جہاں چاہا اس نے خیر کی، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ جن اور انسان، کوئی شے نہیں تھی جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ حدیث طویل ہے، صرف اتنا جملہ عرض کرنا تھا جو ہمارے موضوع سے جس کا تعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر،
سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا اور پھر حضور کے نور سے دوسری اشیاء تخلیق فرمائی. یہ حدیث پاک مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. عزیزان محترم، آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اکابر علماء نے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے لے کر اور بڑے بڑے علماء نے، قدیم علماء نے، قدماء نے، تمام نے اس حدیث کو، اس روایت کو اپنی کتابوں میں لکھا اور ہر ایک نے حوالہ مصنف عبد الرزاق کا دیا. لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ سازش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے یہ سازش ہر دور میں کی جاتی رہی کہ اس حدیث پاک کو مصنف عبد الرزاق سے نکال دیا گیا. جہاں جہاں جو نسخے تلاش کیے گئے، کہیں بھی اس کتاب میں یہ حدیث نہیں ملتی تھی. بعض مورخین نے لکھا کہ انہوں نے جب اس حدیث کو مصنف عبد الرزاق میں نہ پایا تو دیکھا کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء، بڑی قداور شخصیتیں، تمام کے تمام لوگ مصنف عبد الرزاق کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود نہیں. وہ اس جستجو میں لگ گئے اور دنیا کھنگال ڈالی. کہتے ہیں کہ ترکی کے میوزیم سے لے کر مدینہ منورہ کی لائبریری اور ہر جگہ چھان لیا. جہاں جہاں مصنف عبد الرزاق کے نسخے ملے، ہر ایک میں شروع کے صفحات غائب، کہیں 35 صفحات غائب، کہیں 10 ابواب غائب، ہر جگہ وہ ابواب نہیں ملے. تو محدثین نے اور علماء نے جان لیا کہ یقیناً یہ کوئی سازش کا نتیجہ ہے، اور پھر لوگ اس کی تلاش میں لگ گئے اور تلاش ان کی ضائع نہ ہوئی بلکہ افغانستان کے ایک کتابوں کے تاجر کے بعد وہ کلمی نسخہ مل گیا کہ جس میں مصنف عبد الرزاق کی شروع کی جلدیں تھیں اور ان میں یہ حدیث موجود ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے عقائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو روایات موجود ہیں، لوگوں کے دلوں سے کفار اور مشرکین حضور کی محبت کو تو کم نہ کر سکے. اب یہ حربہ استعمال کیا کہ جو حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں انہیں سرے سے حدیث کی کتاب ہی سے نکال دیا جائے، تاکہ آئندہ 50-100 برس کے بعد جب ہم یہ حدیث بیان کریں کہ امام عبد الرزاق نے مصنف میں سے لکھا، یہ مصنف لا کر آپ کے سامنے رکھ دیں کہ دیکھو اس کتاب میں تو یہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں، اور ہمارے عقائد کو وہ جھٹلا دیں. تو عزیزان محترم، مصنف عبد الرزاق میں امام ابو بکر عبد الرزاق نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا. جہاں جہاں عبارتیں ہیں وہاں یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رب کریم نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے ہوئی. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا کوئی حصہ یا ٹکڑا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ کفر ہے. ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا کوئی حصہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے معنی کیا ہوئے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اس کی نورانیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. علماء فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ متشابہات سے ہے. جس طریقے سے قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مقدسہ میں بہت سے متشابہات ہیں، فرماتے ہیں یہ مسئلہ بھی متشابہات سے ہے. لیکن سمجھانے کے لیے ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ سورج کی روشنی میں اگر کسی آئینے کو، کسی شیشے کو رکھ دیا جائے تو شیشے کے اندر جو نور ہوگا وہ سورج کا نور ہوگا. تو کیا سورج نے اس شیشے کو منور کرنے کے بعد کیا سورج کا نور کم ہو گیا؟ کیا شیشے کو ہم سورج کہہ سکیں گے؟ ہرگز نہیں. تو فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے سورج کے نور نے
شیشے کو نور عطا کیا، ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ سورج کا نور ہے، لیکن ہم اس شیشے کو سورج نہیں کہہ سکیں گے، اور ہرگز یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ سورج نے جب شیشے کو اپنا نور دیا تو اس کی نورانیت میں کمی ہو گئی۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نور ہے، اس نے اپنے نور سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نور میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نور سے، اس نور کے فیض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور تخلیق دیا گیا، اور پھر حضور کے نور کے حصے اور حضور کے نور سے پھر ساری اشیاء اور تمام مخلوقات کو تخلیق فرمایا گیا۔ یہاں ایک نقطہ اور بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مان لیا کہ حضور کے نور سے ہر شے تخلیق کی گئی، تو اس دنیا میں بہت سی چیزیں تو نجاست پر مبنی ہیں، بہت طبی ہیں، تو کیا ہر ایک کی نسبت حضور سے کریں گے کہ یہ نجاست، یہ غلاظت، چونکہ ہر شے حضور کے فیض سے، حضور کے نور سے تخلیق ہوئی، لہذا یہ بھی حضور کا نور ہوگا، یہ طبی اور یہ نجاست بھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ گستاخی ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بہت ساری چیزوں کو اگاتی ہے، یہ کس طریقے سے اگاتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں جب ان میں پڑتی ہیں اور اس سورج کی شعاؤں سے وہ چیزیں، وہ معدنیات تخلیق پاتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اضافہ ہونے کے بعد وہ چیزیں بڑھنے لگ جاتی ہیں، اور اسی میں غلاظت بھی ہوتی ہے، اسی میں قبیح چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو کیا کوئی سورج کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ یہ سورج کی وجہ سے ایسا ہوا لہذا سورج بھی گندا ہے؟ فرماتے ہیں ہرگز ہم ایسا نہیں کہتے۔ تو بلا تشبیہ یوں سمجھ لیجئے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جب تخلیق ہوا تو اصل شے نجس نہیں ہوتی، نجس وہ عوارض ہوتے ہیں جو اسے نجس بنا دیتے ہیں، تو اصل شے نجس نہیں ہو سکتی ہوتی۔ اور جس طریقے سے ہم جب کھیت میں پودے اگاتے ہیں، جب اناج اور غلہ اس میں ڈالتے ہیں، تو جس کھاد میں وہ پکتے ہیں، جو کھاد اس غلے کی غذا بنتی ہے، وہ کھاد نجاست پر مبنی ہوتی ہے۔ جو پھل ہم کھاتے ہیں، جو سبزیاں ہم کھاتے ہیں، وہ اسی نجاست والی کھاد سے اگتی ہیں، اور وہ نجاست ان پھلوں کی غذا ہوتی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے ان پھلوں کو، ان سبزیوں کو یہ کہہ کر کے نہیں ٹھکرا دیا کہ چونکہ یہ نجاست ان کی غذا رہی ہے لہذا یہ بھی نجس ہے، نہیں، بلکہ ہم اسے پاک سمجھ کے کھاتے ہیں، تو اس غذا سے بننے کے بعد وہ نجس چیز جو ہے وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ نجس چیز جو فی الواقع نجس ہو، لیکن اگر زمین میں دبا دی جائے اور وہ زمین کا حصہ بن جائے، وہ مٹی بن جائے، تو وہ بھی پاکی کا حکم رکھتی ہے۔ تو جس طریقے سے سورج کی شعاعیں جب کسی چیز کو پکاتی ہیں اور وہ نجس ہو تو سورج مورد الزام نہیں، بالکل اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تخلیق پانے کی وجہ سے کوئی قبیح شے کی نسبت ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کر سکتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق دینے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پشت میں رکھ دیا، اور وہ نور ایسا چمکدار تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے چمکتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا، تو اس سے مراد ذات پیارے مصطفیٰ ہے اور روح مصطفیٰ نہیں ہے، اس لیے کہ روح تو انسان جب پیدا ہوتا ہے، حدیث شریف میں آیا کہ جب حمل 4 ماہ ہو چکے ہوتے ہیں، استقرار حمل کو جب 4 ماہ 120 دن ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اس حمل میں اور اس پیدا ہونے والے بچے کے لیے 4 باتوں کو لکھ دیتا ہے۔ ایک تو اس کا عمل لکھ دیتا ہے، ایک اس کی عمر لکھ دیتا ہے، ایک اس کا
جنتی اور دوزخی ہونا لکھ دیتا ہے، اور ایک اس کا رزق لکھ دیتا ہے کہ اس ہونے والے بچے میں یہ 4 چیزیں اس مقدار میں ہوں گی، اور اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا جو ان کی پیشانی سے چمکتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ وہ نور حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوتے پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت میں آیا، اور ان کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مقدسہ سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے تخلیق دیے گئے۔ اب آئیے دوسری حدیث جسے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور امام ترمذی نے ترمذی شریف میں نقل فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وآدم بین الروح والجسد، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا ابھی جسم اور روح کی منزل میں تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزل میں تھے۔ ایک روایت جسے امام زین العابدین نے اپنے والد ماجد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 برس پہلے بھی میں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں نور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 برس بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک نور تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بعض روایتیں 14,000 برس سے زیادہ کی بھی ہیں، تو اب ان 2 روایتوں میں تطبیق کیسے قائم کی جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں 14,000 برس کے بعد کی نفی نہیں کی گئی، لہذا 14,000 برس کی روایت بھی صحیح ہے اور اس کے بعد کی روایت بھی صحیح ہے۔ ایک روایت جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک دن جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب عظمت میں 70,000 برس کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، اور اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبے دیکھا ہے، اس سے میری عمر کا اندازہ لگا لیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل تیرے رب کی عزت و جلال کی قسم خدا کی وہ ستارہ میں ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، اور آیت مقدسہ کے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے مگر رحمت بنا کر۔ تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ رحمت محتاج سے پہلے ہو، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تخلیق دیے گئے۔ اب آئیے اس میں جو فرمایا رحمتا للعالمین، رحمتا للعالمین فرمایا کہ تمام جہان کے لیے رحمت ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ لفظ رحمت میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، خصوصاً ماضی قریب کے بہت بڑے عالم دین جنہیں غزالی زماں اور راضی دورہ کا لقب دیا گیا، حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین، حضور کے لیے فرمایا کہ حضور تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، تو فرماتے ہیں کہ گرامر کے اعتبار سے لفظ رحمت یا تو مفعول لہو ہوگا یا حال ہوگا، ہر اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین پر رحم کرنے والے قرار پاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والے راحمن للعالمین جب قرار پائے تو ہر چیز اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، کہ جب کوئی شے کسی کے لیے ثابت ہو تو وہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔
تمام مناسبات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین جب ہم مان لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راحمن للعالمین ہیں تو 4 باتیں لازم آتی ہیں۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور تمام جہان کے لوگوں کے لیے رحمت ہیں اور تمام لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ لازم آتی ہے کہ جو جس پر رحم کرے وہ رحم کرنے والا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، مردہ کسی پر رحم نہیں کر سکتا۔ تو جو جس پر رحم کرے رحم کرنے والا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کس سے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین پر رحم کرنے والے ہیں، تو جب زندہ ہوں گے تو رحم کریں گے، تو معلوم ہوا کہ حضور حیات ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کسی کا زندہ ہونا یا حیات ہونا ضروری نہیں کہ وہ اس سے کسی پر رحم کر سکے۔ تو دوسرا لازمہ یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ راحم کا، رحم کرنے والے کا جس پر رحم کرنا ہو اس کی حالت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ مرحوم جس پر رحم کیا جانا ہے اس کی حالت کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے، بغیر معلوم ہوئے ہم اس پر رحم نہیں کر سکتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا کوئی عزیز دوست ایک عرصے کے بعد آپ کے پاس آئے اور کہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، مجھ پر رحم کرو، آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی بتاؤ کہ تم کس پریشانی میں مبتلا ہو؟ اگر تم بھوکے ہو تو تم کو کھانا کھلا دیا جائے، اگر کپڑے نہیں تو کپڑے پہنا دیے جائیں، کسی اور مشکل کا شکار ہو تو اس مشکل کو حل کیا جائے۔ جب تک آپ کو وہ یہ نہیں بتائے گا کہ میری پریشانی یہ ہے، میرا حال یہ ہے، آپ اس وقت تک اس پر رحم نہیں کر سکیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور تمام عالم پر رحم کرنے والے ہیں تو تمام عالم کے حال سے واقف بھی ہیں۔ جب تک ان کے حال سے واقف نہیں ہوں گے وہ کسی پر رحم نہیں کر سکیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات بھی ہیں اور اس پوری کائنات کے لوگوں کے حالات سے واقف بھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 2 باتیں ہوئیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ زندہ بھی ہوں، آپ جس پر رحم کرنا چاہتے ہیں اس کے حال سے واقف بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود کسی پر رحم نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ اپنی رحمت اس تک پہنچانے کی قدرت اور اختیار نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست آپ سے چند گز کے فاصلے پر کھڑا ہو اور اسے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہو اور آپ کے پاس اتنی مہلت نہ ہو کہ آپ اپنے اس دوست کو اس دشمن کے وار سے بچا سکیں، اس لیے کہ آپ اتنے فاصلے پر ہیں، تو فرماتے ہیں کہ باوجود زندہ ہونے کے، باوجود اس رحم کرنے کے لیے اس کے حال سے واقف ہونے کے، آپ اس پر رحم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ اس سے دور ہیں۔ اگر آپ اس سے قریب ہوں تو آپ اپنی رحمت اس تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور جب قرآن مجید نے یہ ثابت کر دیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین پر رحم کرنے والے ہیں، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام عالم پر اپنی رحمت پہنچانے کی قدرت بھی رکھتے ہیں اور اختیار بھی رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ حیات بھی ہیں، اپنے غلاموں کے حال سے واقف بھی ہیں اور اپنے غلاموں پر رحم کرنے کے لیے ان کے پر قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے تحت حیات بھی ہیں، اپنے غلاموں کے حال سے واقف بھی ہیں اور اپنے غلاموں کے حال پر ان کی مدد کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں اور اپنے غلاموں سے قریب بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک آدمی تمام لوگوں کے قریب ہو جائے؟ ایسا تو ممکن نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا اس وقت ممکن نہیں کہ سب لوگ کثیف ہوں، تو یقیناً ایک آدمی سب کے پاس نہیں ہو سکتا، لیکن فرماتے ہیں کہ 2 میں سے اگر ایک کثیف ہو اور ایک لطیف ہو تو وہ لطیف جو ہے وہ ہر ایک کے قریب ہو سکتا ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اشیاء سے زیادہ لطیف ہیں۔ فرماتے ہیں مثال سے کہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں
بے شمار لوگوں کی تصویریں محفوظ ہیں، بے شمار لوگوں کے چہرے ہمارے دماغوں میں محفوظ ہیں کہ ایک نظر دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں، بے شمار لوگوں کی آوازیں ایک آدمی کے دماغ میں محفوظ ہوتی ہیں، جب کہیں سے آواز آئی پتہ چلا کہ یہ تو فلاں صاحب ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ایک دماغ میں اتنے سارے لوگوں کے چہرے کیسے آ گئے، ایک دماغ میں اتنی ساری آوازیں کیسے سما گئیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ آواز اور یہ شکلیں عالم محسوسات میں یہ چیزیں لطیف ہیں اور ہم کثیف ہیں، تو ایک شے جب لطیف ہو تو وہ بہت ساری جگہوں پر بیک وقت موجود ہو سکتی ہے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لطیف، علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہ تھا، اور سایہ کیوں نہ تھا؟ اس لیے کہ آدمی کا سایہ آدمی سے لطیف ہوتا ہے، اور چونکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شے لطیف نہیں، اس لیے حضور کا سایہ نہیں تھا۔ تو اس آیت مقدسہ کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے پہلے تخلیق دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راحمن للعالمین کی حیثیت سے حیات بھی ہیں، اپنے غلاموں کے حال سے واقف بھی ہیں، اپنے غلاموں کی مدد کرنے پر قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں، اور اپنے غلاموں سے قریب بھی ہیں۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو لیکن تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے رحمت ہے بلکہ اس عالم کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے بھی رحمت ہے۔ بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ نوح اب یہ امت، اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کشتی بناؤ اور اپنے لوگوں پر اس کو سوار کر لو، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اس پہ سوار کیا، اور کشتی جب رواں دوا ہوئی، سیلاب آیا، پانی کا ریلا اتنا کہ 40 گز پہاڑوں کی چوٹیاں تک اس سیلاب میں ڈوب گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جب قرار نہ آ رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی پر نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لکھا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو قرار آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام سے پر بھی، اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ کافروں پر بھی رحمت ہیں، اس لیے کہ پچھلی امتوں پر نہیں دیکھا کہ کیسے کیسے عذاب نازل ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں دیکھا سیلاب کا عذاب، حضرت قوم عاد پر ایک گویا ہواؤں کا ایسا عذاب آیا، ایسا آندھی کا عذاب آیا کہ بڑے بڑے گھر، ان کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ قوم سمود پر نہیں دیکھا کہ کیسا عذاب آیا۔ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی ہے کہ آپ کی امت میں کافروں پر بھی کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہم غلاموں کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔